خوبصورت طریقے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی لجپال کریم آقا کا یہ خوبصورت میلاد سجایا، بلکہ انہوں نے سجایا نہیں، قبلہ یہ محفلیں سجائی نہیں جاتی۔ آج بھی اس علاقے میں کئی ایسے لوگ موجود ہوں گے، اس ایریے میں آپ کے شکریہ مرشدوں میں کئی ایسے دوست صاحب موجود ہیں کہ جو پاور تو رکھتے ہیں، پیسہ بھی قریب پاس ان کے ہے، ذہن بھی ان کا ہے کہ ہم محفل کروائیں، کیونکہ محفل کروائیں، ہم بھی نعت خوانوں کو سنیں، لیکن ان کا وقت نہیں ہے۔ یہ کرم کی بات ہے کہ جٹ برادران پہ رب کائنات نے اپنا کرم کیا اور انہوں نے یہ خوبصورت پنڈال سجا کے یہ بات ہمیں باور کروا دی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اسٹیج والے، پنڈال والے، جٹ برادران کو میں مبارک دے رہا ہوں۔ انہی الفاظ بھائی تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ سناکانی میں ایک اپنا پہچان رکھنے والی شخصیت بھائی محمد بلال صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ جو پیچھے تشریف فرما ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں، میں آپ سے بھی التماس کروں گا کہ آپ پنڈال میں تشریف لے ہیں، چونکہ محفل کا جو ذوق ہے وہ الحمدللہ اس سے قبل میرے شہزادہ محترم بھائی محمد ارسلان صاحب آپ نے خوبصورت انداز میں لجپال کریم آقا کا ذکر کیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اب جس کو لگے کہ اس کا وقت بلند ہو گیا ہے، میں صرف بات اس سے کروں گا، دوسرے بندے سے میری بات ہی نہیں۔ میں اب آپ کو آپ کا مقام بتانے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں کوئی شادی ہو، کوئی برتھ ڈے ہو، کوئی منگنی ہو، ایونٹ کوئی بھی ہو، آتا وہی ہے جس کے ہاں ہم دعوت بھیجتے ہیں، کارڈ بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، میسج بھیج دیتے ہیں۔ آتا وہی ہے جس کے ہاں ہم پیغام نہ بھیجے وہ بالکل نہیں آتا، چاہے ہمارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے مجھے کون سا انہوں نے بلایا ہے، فلاں کو بلا لیا، مجھے نہیں بلایا، فلاں کو بلا لیا، مجھے نہیں بلایا، فلاں کو بلا لیا، مجھے نہیں بلایا۔ ارے مبارک دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو کسی نے اور نے نہیں، لجپال کریم آقا نے بلایا ہے۔ پیغام سن کے سمجھ آ جائے، ہاتھ خدا میں بلند کر دینا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ محبوب کی محفل کو ارے محبوب سجاتے ہیں۔ اہل اسٹیج توجہ کیجئے گا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو شاہ جی قبلہ آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاہد، خدا کی گواہی ہے اس میں، شاید کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد ارے قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں بلکہ سرکار کے بلائے ہوئے مہمان ہیں، ہمارے کوئی اس میں کمال نہیں، یہ سرکار کے بلائے ہوئے مہمان ہیں۔ آج کی خوبصورت محفل میں لجپال کریم آقا کی مدح سرائی کے لیے جن کو میرے حضور کے غلاموں نے دعوت دی ہے، محترم مقام عزت مآب بھائی محمد سہیل نقیبی صاحب، قلندری برادران بھائی محمد امیر حمزہ صاحب، اسد اللہ قادری، بھائی محمد رمضان صاحب، بھائی محمد رضوان شاکر صاحب، اور میرے بالکل ہی دائیں جانب آل نبی اولاد علی فخر السادات سید سلیم رضا شاہ صاحب دامن مقدم قدسیہ، آپ کے قدموں کی خاک کو سر کا تاج بناتے ہوئے میں اپنی حاضری کا آغاز کرنے لگا ہوں اور نہایت مشکور ہوں عالم اسلام کی خوبصورت آواز، عالم اسلام کے استاد محترم جلیل القدر ثنا خان، محترم مقام عزت مآب بھائی محمد احمد سیفی صاحب اور آپ کے ساتھ ساتھ بھائی محمد رضوان شاکر صاحب اور بھائی محمد ارسلان قاسی صاحب، آپ نے
آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کے لیے بندہ نچیر یہاں پہ آپ کے درمیان عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے اشاکان کے سامنے بیٹھ کے سرکار کا ذکر کر رہا ہے. بس کوشش کرنی ہے کہ جتنی دیر یہاں پہ آپ نے سرکار کا ذکر کرنا ہے اتنی دیر صرف ذکر ہی کرنا ہے. اور میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے چھوٹا بھائی برادر اصغر بھائی محمد کبیر صاحب. آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے سرکار کے ناز سے عشق کرنے والی شخصیت بھائی محمد کبیر صاحب اور آپ کے ساتھ ساتھ ملک برادران آپ تشریف لائے. آپ نے بھی دل کیا تھا گہرائیوں سے میں خوش آمدید. اور انشاءاللہ 1 نومبر کو جامع مسجد علی حجویری کے سامنے گلی میں ایک عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ خصوصی نعت برادر محترم برادر مکرم بھائی محمد اعظم قادری صاحب اور آپ کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے دیگر شناخان مصطفیٰ بھائی محمد احمد اویسی صاحب اور محمد شکیل قادری صاحب نعت گو شاعر شبیر اللہ شاکر قادری صاحب اور دیگر شناخان مصطفیٰ جن میں میرے برادر محترم برادر مکرم بھائی محمد احمد سیفی صاحب بھی اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. بس کوشش کرنی ہے اب جتنا بھی وقت ہمارے پاس میسر ہے جو آپ پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے بھی التماس کر رہا ہوں آپ بالکل قریب تشریف لے آئیں اور جو میری اسٹیج پہ تشریف فرما ہے وہ ایک دفعہ جا کے کہیں ذرا سبحان اللہ. سارے محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. قل هو اللہ احد. ہاں جی قل هو اللہ احد. محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں چونکہ جس کے حصے میں جتنی برکتیں ہوتی ہیں وہ اپنی سمیٹتا ہے اور چلا جاتا ہے اور جب آگے جگہ بن جائے تو آپ آگے تشریف لیں. بھائی کبیر آپ یہاں سے اٹھ کے بالکل میرے سامنے تشریف لیں. آپ بھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ محفل کا ایک ذوق بن سکے. جو مہمان تشریف لا رہے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں میں بارہا دفعہ چونکہ کھڑے ہو کے بھی سنیں گے تو ذکر سرکار ہے بیٹھ کے بھی سنیں گے تو ذکر سرکار ہے. میں صرف ایک قلندر لاہوری شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک قصہ دینا چاہ رہا ہوں. آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اگر اس میں لغزش ہے تو محبت نامکمل ہے. محبت سے اگر گھر سے یہاں تک آ گئے ہیں تو وہاں سے بھی یہاں تک آ جائے تاکہ ایک ذوق بن جائے ایک گلدستہ بن جائے. جب گلدستہ بن کے یہاں سے سبحان اللہ کی چھل بارگاہ رب کائنات میں جائے گی تو وہاں سے پیغام آ جائے گا. جب ہم یہاں سے کہیں گے سبحان اللہ وہاں سے آواز آئے گی بندے تیری بھی سبحان اللہ تو بھی پاک ہے. ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں ربا تو پاک ہے ادھر سے رب فرما دے گا بندے جا تو بھی پاک ہے. رب فرما رہا ہے قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں قل هو اللہ احد. اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. بھائی حسین عمر صاحب بھائی مناسب قادر صاحب آپ آگے تشریف لیں حضور کے ثنا خان ہیں. آپ بالکل آگے جتنی جلدی ہو سکے یار میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اشاکان کو عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے الفاظ ادا کروں. میں یہاں سے الفاظ ادا کرتا جاؤں یہ آگے سے سبحان اللہ کہتے ہیں. بس اتنا سا وقت مجھے درکار ہے. میں نے عرض کی ہے رب فرما رہا ہے قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک